بعید، تم نے ساری زندگی گناہ کیے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 1000 سال 10,000 سال 10,000 سال کسی انسان کی عمر نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے دنیا میں۔ سب سے زیادہ نوح علیہ السلام کی عمر ہے 1450 سال، بس میں یہ کہہ رہا ہوں 14,500 سال 14.5 لاکھ سال 14.5 کروڑ سال 14.5 ارب سال 14.5 خرب سے آگے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں عدد کو بتانے کا۔ میں یہ کہتا ہوں خربوں سال زندگی گزاری، اس زندگی کے ہر سال کو، ہر مہینے کو، ہر ہفتے کو، ہر دن کو، ہر گھنٹے کو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ کن پر نہیں ساری دھرتی پر گناہوں کا بوجھ لاد دیا، دھرتی پر نہیں ساری خلا کو گناہوں سے بھر دیا، خلا نہیں آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دیا۔ اتنے گناہ کیے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت پہ جا کے لگا دیے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے جنات تو اکثر ہی شرارتی ہیں، تھوڑے ایمان والے جو تھوڑے ہیں وہ بھی شرارتی ہو جائیں، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد یہ بھی نافرمان ہو جائیں، مرد عورت بوڑھے جوان عربی عجمی اور اگلے پچھلے سب فرشتے بھی آؤ، انسان بھی آؤ، جنات بھی آؤ، گناہ کرو، ہو گئے شروع، کرتے جاؤ قیامت تک کرتے جاؤ۔ یہ سارے مل کر بھی کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یہ حدیث کو میں نے پہلے اپنی زبان میں آپ کو بتا دیا۔ او میرے بندو، او میرے بندے، او آدم کے بیٹے، تو اکیلا، تو تنہا، آدم کی بیٹی، جا کر گناہ، آدم کا بیٹا کر، اتنے کہ دھرتی سے آسمان کی چھت کو پہنچا دے۔ اس کے بعد اتنے گناہ کر کے اتنی نافرمانیاں کر کے تو ایک دفعہ اگر ارادہ کرے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آج میں اللہ کو منانے جاتا ہوں، آج میں اللہ کو مناؤں گا، سارے لوگ کہیں گے کچھ جا رہے ہیں، ہوں تیری کہیں سننی ہے، ہوں تیری کوئی بخشش کوئی نہیں، ہوں تیرے واسطے لکھتا بھی لکھتا ہے، کھلا ہی کھلا ہے، کدھر جا رہے ہیں، تیری کہیں سننی ہے، ہوں تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہاں میرے اللہ کی سناؤں، اتنے گناہ کرنے والا جب یوں قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو میں تیرے استقبال کے لیے خود آ رہا ہے۔ او میرے بھائیو، ماں کی بھی نافرمانی کرو وہ معاف نہیں کرتی، استقبال کہاں سے کرے گی؟ وہ تو منہ پر کر کے بہ جائے گی، دفع ہو جا، نکل جا میرے کمرے کیوں۔ باپ کی نافرمانی کرو وہ تمہیں گلی میں لکھ کر مارے گا، بھائی سے لڑ پڑو وہ تم سے موت تک بائیکاٹ کرے گا۔ شہنشاہ اعظم، ملیک اعظم، مقتدر اعظم، رحمان اعظم، رحیم اعظم، کریم اعظم، جبار اعظم، قدیر اعظم، ملیک اعظم، مہیمن اعظم، قدوس اعظم، ملک اعظم، علیم اعظم، شکور اعظم، حلیم اعظم، حسیب اعظم، شہید اعظم۔ کتنے الفاظ لاؤں، کتنی صفات بیان کروں؟ یہ ساری صفتوں کا مولا اور مالک، یہ مالک الملک، یہ ذو الجلال والاکرام، یہ ملک القدوس، یہ السلام المؤمن، یہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ اتنی گناہوں کی پنڈ اٹھا کے جانے والے کو کہہ رہا ہے کھلو میں نے وہاں دے، میں تیرا استقبال کرنا ہے۔ من بعید، آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں، اور جب کہتا ہے یا اللہ معافی دے تو اس کے ایک بول پر ساری زندگی کے گناہ معاف، زمین آسمان کے خلا کے بھرے ہوئے گناہ معاف، اور اس سے دوستی لگا لیتا ہوں، اس سے پیار ڈال لیتا ہوں، اسے اپنا بنا لیتا ہوں، اسے آسنا بنا لیتا ہوں، اسے اپنی چھاؤں میں جگہ دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ صرف وفا ہے تو اللہ نے، وفا ہے تو اللہ نے، ساتھ ہے تو اللہ، ہر دم ہر گھڑی ہر پل
اللہ یہ اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگا بیٹھنا، کسی پہ اعتماد نہ کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، مت پکارو، مت پکارو۔ اللہ زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قائم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، ہر دم ہر گھڑی میرے ساتھ ہے، میری چاہت سے زیادہ میرے قریب ہے۔ میں ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلانے چلا جاؤں تو مجھ سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ سب کچھ اللہ کے خزانے بھرے ہیں اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، لہذا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دوستی کیسے لگے گی؟ گناہ سے توبہ، اے اللہ میری توبہ، ابھی تو نیکی کرنا باقی ہے، صرف میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، اللہ اتنے پر ہی دوستی لگا لیتا ہے، اللہ اتنے پر ہی معاف کر دیتا ہے، تو معافی کرتا تعلق بنا لیتا ہے۔ آدمی کا نوح علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا، موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی، موسیٰ علیہ السلام کو جلا رہا، دعا مانگی، اللہ نے کہا زمین کو اجازت، پکڑو تو یوں گیا۔ سارا اندر چلا گیا، جب سارا زمین میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کر کر میں معاف کر دیتا۔ تو اس مجمع میں، یہ تو مسلمانوں کا مجمع ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج ساری دنیا کے کافروں میں بھی قارون جیسا برا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کے کافروں میں بھی قارون جیسا برا کوئی نہیں، تو ایمان والے لوگ ہیں۔ آؤ بھائی آج اللہ سے صلح کر لیں، آج اپنے اللہ کو منانے کا ارادہ کر لیں، سارے جہان کے پیچھے پھرے، دھن دولت کے پیچھے پھرے، زمینوں کے پیچھے دوڑے، جھوٹی عزتوں کے پیچھے دوڑے، آج سارے راستے کاٹ کر کوئی اللہ مجھے اپنا بنا لے، یہ جو ارادہ کر جائے گا اس کے پچھلے معاف ہو جائیں گے، اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا، اگلی زندگی کے لیے نیا راستہ ہے، نئی منزل، نئی شاہراہ۔ سارے پنجابی طریقے چھوڑو، پٹھانوں کے طریقے چھوڑو، سندھی بلوچی طریقے چھوڑو، اب ایک ہی سکہ، ایک ہی مہر، جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا جز محمد الرسول اللہ، یہ ساتھ لگا ہوا کیا بتا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ساتھ لگا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو پہلے مجھے ملو، اللہ کو پانا ہے تو پہلے میرے پاس آؤ، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مجھ سے بات کرو، اللہ کی جنت لینی ہے تو چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، دوزخ سے بچنا ہے تو تالا اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑایا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، میں یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان اور میں تمہیں دنیا کی بھی عزتیں تقسیم کرنے آیا ہوں اور میں آخرت کی عزتیں بھی تقسیم کرنے آیا ہوں، جو میری مانے گا عزت پائے گا، جو نہیں مانے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اللہ سے ملانے کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا واسطہ، اللہ تک پہنچانے کا پل، اللہ تک پہنچانے والی ہستی، اللہ تک اب کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میرے نبی نے فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، وہ اپنی شریعت پہ نہیں چل سکتے، تورات پہ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور وہ مینار پر اتریں گے فرشتوں کے ذریعے، پھر نیچے آئیں گے، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، وہ جب اتریں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو آگے کا اشارہ کریں گے، وہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیں گے، نہیں میں نبی بن کے نہیں آیا، امتی بن کے آیا ہوں، تم نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں
ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ یوں گٹھ جوڑ کر دیا. ہمارے نبی معراج پر گئے, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لي اللهم انك اتخذت ابراهيم خليلا وموسى كليما والنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح واحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اوليس قد اعطيتك افضل من ذلك كله. میرے محبوب میں نے تمہیں وہ چیز دی ہے جو کسی کو نہیں دی, نہ دوں گا نہ دی ہے, نہ دوں گا نہ دی ہے. وہ کیا ہے یا اللہ؟ وہ یہ ہے میرے محبوب, اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا میں قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے؟ یہ جدا نہیں ہو سکتا, یہ جدا نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو لگا دیا. یہ آپ کا نام نامی آپ کے ساتھ لگنا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف محمدی طریقہ چلے گا اور کوئی طریقہ نہیں چلے گا, صرف محمدی طریقہ چلے گا. باقی سارے طریقے مردود ہیں, باقی سارے طریقے ناکام ہیں, باقی سارے طریقے ہلاکت ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کا طریقہ سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے برتر, سب سے حسین راستہ. یہ دنیا والے راکٹ پہ چڑھے, چاند پر پہنچے, اسی کوئی کمال بنا دیا. ہمارے نبی نہ راکٹ پہ چڑھے, نہ خلائی لباس پہنا, نہ خلائی گاڑی میں بیٹھے, اور نہ انہوں نے خلا والی احتیاطیں برتی. ایسے کرتا اور تہمت اور جوتا, اس تہمت اور کرتے اور جوتے کے ساتھ, اور براق بھی نہیں لے کر گئے, براق نہیں چھوڑ دیا. براق تو نہیں کھڑا ہو گیا بیت المقدس میں, وہ صرف مکہ سے بیت المقدس تک پہنچانے آیا تھا. آگے اس کا کوئی کام نہیں, آگے میرے اللہ خود بلا رہا ہے اور یہ جا رہا ہے خلا کو چیرتے ہوئے. کوئی آدمی خلا سے پار ہو جائے 500 کلومیٹر سے اوپر, اگر میں اپنے اس لباس میں چلا جاؤں تو میرا جسم بم کی طرف پھٹ جائے گا. میرے اوپر ہوا کا دباؤ ہے, کتنا ہے بھائی؟ 280 من ہوا کا دباؤ ہے ہر انسان کے اوپر. اس دباؤ کو روکنے کے لیے اللہ نے میرے اندر ایک پریشر بنایا ہوا ہے. میں نے 280 من کو ایسے دھکا دیا ہوا ہے, جب میں ہوا سے اوپر چلا جاتا ہوں تو ہوا کا وزن ختم اور میرے اندر کا جو پریشر ہے وہ مجھے جو پھاڑے گا تو میری گوٹی جدا ہو جائے گی, گرزے ہو جائے گی. میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور تہمد میں ہوا پار ہو گئے, اوپر جا رہے ہیں. جبریل نے کندھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا کہ جبریل ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں. میرا اللہ ہی بلا رہا ہے, کیسے اوپر اٹھا رہا ہے اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے. خلا پار ہو گیا. پھر آگے آسمان کے فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. پھر وہ پار ہو گئے. آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, ہار لے کر استقبال کر رہے ہیں. ہمارے نبی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے. دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. استقبال ہو رہا ہے, فرشتے دیدار کو آ رہے ہیں. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ہمارے نبی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے, فرشتے بھی آ رہے, انبیاء بھی آ رہے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کو کوئی نہیں ہے. وہاں ایک کعبہ ہے, اس کعبے کا طواف ہو رہا ہے, فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی, سفید لمبی داڑھی, وہ ایسے گوٹ مار کے ایسے بیٹھے ہیں, ایسے ہاتھ نال گوٹ بنا کے. تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ؟ تو جبریل بولے یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. بھائی اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی آگے کھڑے ہو کے استقبال کرتے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے تو فعل ہیں. اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے.
کائنات نہ ہوتی، زمین آسمان نہ ہوتے، عرش و فرش نہ ہوتے، تو مقام کے لحاظ سے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑے ہونا چاہیے استقبال کے لیے. کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے نبی خود چل کے جا رہے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ قریب آتے ہیں پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ گلے لگاتے ہیں، پھر وہ ماتھا چومتے ہیں. پھر سارے نبیوں نے کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، پھر یہ کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا. یہ کیوں کروایا ہے کہ میرے اللہ کو